ہے کہ ہم مسئلہ امامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس امت کی حکمرانی کا حق من اللہ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے ہے. جو اہل بیت کے سامنے آئے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے، اہانت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے قول کے مطابق، جو ان کی تعریف کے مطابق اصحابی ہے اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لگاؤ. ہمارے نزدیک امیر معاویہ امیر المومنین کے سامنے اس نے جنگ کی ہے، ہم اس کے لیے رضی اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھو. ہم کیوں لکھیں؟ ہماری کتب میں بھی نہیں لکھا جاتا، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی لکھو. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یزید کے متعلق اور دوسری چیزوں کے متعلق بھی یہی چیزوں کا اظہار کیا جائے. یہ ہمارے بنیادی معتقدات مسئلہ امامت کے برخلاف ہے. جو سقیفہ بنی ساعدہ میں بعد از پیغمبر جمع ہوئے، ہم ان کی اہانت نہیں کرتے لیکن اس کو غیر قانونی فعل شمار کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بنیادی اعتقاد ہی ادھر سے شروع ہوتا ہے، باقی سب فروعی اختلاف ہے. ہم یہ کہتے، اور پھر علیہ السلام والی جو بات آغاز سید لے کر آئے ہیں، یہ بڑی حساس بحث ہے، سمجھنے کی کوشش کریں آپ لوگ. کیوں ہم علیہ السلام کہتے ہیں اہل بیت کو؟ کیونکہ ہم معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں امیر المومنین کو اور 14 معصومین کو. جس طرح پیغمبران کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی واسطے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں. رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یعنی جائز الامکان ہے وہ. ہم تو ان کو یعنی جائز الخطا سمجھتے ہیں، ہم بالکل جائز الخطا نہیں سمجھتے ان کو. ہم یہ کہتے ہیں یہ خطا انجام نہیں دیتے. تو جس طریقے سے حضرت یوسف، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کہتے ہیں، اسی اعتقاد کی بنیاد پر ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں. پھر ایک اور مصیبت جو اس قانون کے اندر ہے، آپ ذرا کھول کے دیکھیں کہ اس کی شک نمبر 8 یا اس فلاں کے اندر آیا ہوا ہے کہ جی آپ نے خلیفہ راشد کہنا ہے فلاں فلاں اور فلاں کو. بھائی ہم خلیفہ راشد نہیں سمجھتے ان کو. ہم نے وحدت کے لیے، ہم مجلس وحدت مسلمین ہیں، ہم وحدت مسلمین کے لیے ہمیں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. وحدت کا مطلب مرجر نہیں ہے کہ ہم اپنا اعتقاد چھوڑ کر ان کے اعتقاد کے اندر شامل ہو جائیں. ہمارا اپنا اعتقاد ہے، ہماری اپنی شناخت ہے، ہم اہانت نہیں کریں گے لیکن اپنے اعتقاد کو بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں. یہ بل یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جن کو تم اصحاب اپنی تعریف کے ساتھ نہیں سمجھتے ان کو بھی صحابی رسول لگاؤ، آخر میں رضی اللہ بھی لگاؤ، اور اپنی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری واپس لے لو. آپ سمجھے تو صحیح ہے کتنی بڑی مصیبت ہے جو ہمارے پر گردن پر ڈالی جا رہی ہے. اور ان کو جن کو ہم رضی اللہ نہیں سمجھتے ان کو بھی رضی اللہ لکھ دو، اور جن کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ بنیادی اعتقاد میں نے آپ کو بتایا، اس بنیاد پر ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لگاؤ. کیوں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم اپنے اعتقادات کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. یہ کسی سے پوچھے بغیر گفتگو، کسی عالم دین سے گفتگو کیے بغیر. دیکھیں آپ اس میں ایک اور مصیبت دیکھیں کہ اس میں اندر لکھا ہے نبی کی 4 ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی انڈائریکٹلی ہم سے منوایا جا رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم نبی کی 1 بیٹی مانتے ہیں، باقی ربائل ہیں. یہ ہم سے یعنی جسے کہتے ہیں یعنی زورے سے منوایا جا رہا ہے ہم سے. یہ کیا گفتگو ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے، یہ گفتگو انتہائی حساس ہے. یہ لگتا ہے کہ کسی تکفیری شخص نے یہ ڈرافٹ کر کے ان کے حوالے کیا ہے، اور یہ جو بے وقوف حضرات جہاں سے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں انہوں نے یس کر کے اس کو منظور بھی کر لیا ہے. کسی عالم دین سے کنسلٹ تک نہیں کیا ہے انہوں نے. اور ایک اور چیز آپ دیکھیں، ہم جتنی بھی مجالس ہیں اس کے اندر ہم انتقاد کرتے ہیں، بحث امامت کے اوپر ہم انتقاد کرتے ہیں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، اور یہ شک نمبر اس کے اندر لکھا ہے کہ اینی مٹیریل پرنٹڈ اور گرافک دیٹ ڈیفیمز، کرٹیسائزز، برنگز انٹو ریڈیکیول اور ڈسریپیوٹ فلاں فلاں، سارے سب کے نام لے کر آ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں خلفائے راشدین اور فلاں. اور بھائی ہم گفتگو کرتے ہیں جنگ جمل کے اوپر، ہم امیر المومنین کو حق پہ سمجھتے ہیں، جنگ صفین میں بھی اور جنگ جمل میں بھی. یہ ہمارے بنیادی عقائد ہے. اگر ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جنگ جمل میں آپ نے جنگ جمل بیان کی ہے، تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ کے متعلق جو ہے آپ نے تو کرٹیسائز کر دیا ہے. آپ 5 سال کے لیے جیل میں، آپ نے کوئی پیرامیٹرز ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں
یہ ظلم صریح ہے جو ہمارے متعلق کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں جس طرح سید نے فرمایا, یہ سارے حضرات یہاں پر موجود ہیں, یہ صرف مجلس وحدت مسلمین نہیں بول رہی, یہ پوری شیعہ قوم یہاں پر بول رہی ہے. ذاکر, خطیب, طلاب, مدارس دینیہ, سب جگہ جگہ پر پورے پاکستان سے یہ لوگ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں آپ سے. آپ ہمیں ایک جو ہے نا وہ نہ سمجھ لیں کہ ہم یہاں پر ایک تنظیم کے طور پر آئے ہیں. ہم سارے مومنین کی یہاں پر جو محبین اہل بیت وہاں پر ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. یقین کیجئے ہم بڑی شدت سے اس بل کی ہم مخالفت کریں گے, اپنے سر لگا دیں گے اس کے اوپر. گورنر کیا, گورنر کا باپ بھی اس مسئلے کو قبول نہیں کر سکتا, یہ کسی صورت میں قبول نہیں ہوگا. اور ہم اس کے لیے یہاں پر اسمبلی کے سامنے اور ایک ایک ادارہ بند کر کے دکھائیں گے. آپ یہ میرے دل کی آواز ہے اور میں اس کو اپنے تہہ دل سے کہہ رہا ہوں, سب یہاں پر کھڑے ہو جائیں گے. کسی صورت یہ بل قبول نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جعفریہ پاکستان سے قبلہ حسین علی آپ مخاطب ہے, گزارش کرتا ہوں امام جمعہ گجرانوالہ قبلہ امجد علی جعفری صاحب علماء امامی میں مہندی کرتے